مفتی مرتضیٰ قاسمی صاحب کے بیان سننے کے لیے مفتی مرتضیٰ سہارنپوری چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتي هي احسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طرح سے جو کہ احسن ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، بے انصاف لوگ ہیں ان میں سے، تو کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں، اور ایسے ہی ہم نے اتارا تیری طرف کتاب کو، پس وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب ایمان لاتے ہیں اس پر، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا، مگر کافر ضدی لوگ۔ اور تو نہیں پڑھتا تھا اس سے پہلے، تو تلاوت نہیں کرتا تھا اس سے پہلے کتاب کو، اور نہ تو اپنے داہنے ہاتھ سے لکھنا جانتا تھا، تب تو یہ لوگ البتہ شبے میں پڑھتے ہیں یہ جھوٹے۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات اللہ کا کلام آپ سن رہے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی کتاب، دنیا اور آخرت میں انسان کو فلاح دینے والی کتاب قرآن مقدس کی آپ سورہ عنکبوت سن رہے ہیں، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46، 47 اور 48 یہ چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے جو درس تھا، جو سبق تھا،
وہ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کو شرائط، آداب اور فرائض کے ساتھ ادا کرنے کا تھا۔ اس سے پہلے سبق میں دو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے، کہے گئے تھے، اللہ نے اتارے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو اور نماز قائم کرو شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ۔ آج کے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کے ہر مسلمان کو یہ اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے کہ اگر اہل کتاب سے مراد یہاں یہود اور نصارہ، کیونکہ وہ علم رکھتے تھے شریعت کا، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ سختی کے ساتھ بول رہے ہیں، تمہیں غصہ دکھا رہے ہیں، تو اگر وہ غصہ دکھائے تو تم بردباری سے پیش آؤ۔ اگر تمہارے ساتھ وہ کڑک آواز میں بول رہے ہیں تو تم نرم آواز سے ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ اگر وہ چلا کر بول رہے ہیں تو آہستہ بولو، ان کو دعوت دو، ان کو اپنے مذہب کی طرف بلاؤ۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو آیت نمبر 46 ہے، اس بات کا پیغام دیا ہے کہ جب تم کسی اہل کتاب سے مناظرہ کرو، مباحثہ کرو شریعت کے اوپر، مذہب کی طرف، اس کو اپنے مذہب کی دعوت دو، تو پھر ایسی صورت میں تمہارا سب کچھ بدلا ہوا ہو، تمہاری گفتار نرم ہو، تمہارا کردار اچھا ہو، تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت ہو، تمہارے اندر بردباری، غصے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، ان باتوں کو لے کر پھر اس سے گفتگو کرو، اور گفتگو اس انداز سے کرنی ہے کہ جو اس کے اندر عیب ہے یا جس چیز کو وہ نہیں مانتا ہے اس کو پہلے نہیں اس سے کہنا ہے، پہلے اس چیز کے اوپر مباحثہ کرو جو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور میرے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ بھائی دیکھو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اب دونوں چیزیں جو مشترک ہے، اس میں نہ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر اس سے کہو دیکھو بھائی، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو پیدا کیا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس میں بھی کوئی تضاد کی بات نہیں ہے۔ پھر کہو اس سے کہ دیکھو بھائی، آپ بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اہل کتاب بھی تورات اور انجیل کو، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اس کو مانتے ہیں، دیکھو آپ کی کتاب سچی ہے، برحق ہے، اور آپ بھی اللہ کی کتاب کو مانتے ہو اور ہم بھی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، یہاں ہم سب مشترک ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ بھئی، کیونکہ ہم جو ہے اللہ کے حکم کے بندے ہیں، ہم کسی دوسرے کے حکم کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے بندے ہیں ہم، تو اس لیے یہ بات کہنی ہے۔ دوسرے کہو کبھی دیکھو اللہ، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہو، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں بس فرق یہاں ہے کہ تمہاری جو کتاب تھی، تمہاری جو کتابیں تھی، جو کتابیں اصل تھی وہ اصل نہیں رہی ہے، ان کے اندر رد و بدل ہے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کو ہم مان رہے ہیں، جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہ چیز تمہاری کتابوں سے غائب ہے، تحریف کی گئی ہے اس میں، تو تم اپنے رہبان، اپنے پادری، اپنے پوپ یا اپنے علماء کے بندے نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو۔ اللہ کی کتاب کو مانو، ہماری بات کو تسلیم کرو، اور ہم جو ہے اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ بھی اہل کتاب، یہ کوئی مذہب نہیں ہے اہل کتاب کا، مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو اس بات کو قرآن کریم کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، جب تم اہل کتاب سے تم جھگڑا نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں اہل کتاب سے تم
جھگڑا نہ کرو، مناظرہ نہ کرو. ہاں اگر وہ مناظرے پر آ جائے، جھگڑے پر آ جائے، بحث و مباحثے پر آ جائے، الا باللتی ہی احسن، تو پھر اس طریقے سے مباحثہ کرو، اس طریقے سے بات کرو جو سب سے اچھی ہو. سب سے بہتر طریقہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس طریقے سے اس سے بات کرنی ہے مد مقابل سے. ایسا نہیں کہ تو بھی چلا رہا ہے وہ بھی چلا رہا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ بات کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے اس طریقے سے بات کرنی ہے جو اس کی سمجھ میں آئے. وہ کتنا بھی غصہ کرتا رہے لیکن تجھے غصہ نہیں کرنا ہے. یہ دین کی دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے ایک طریقہ دیا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنایا، صحابہ نے اس طریقے کو اپنایا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آیت ہے وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہے، اب اس کا حکم نہیں ہے. کیونکہ جہاد کی آیتوں سے حکم کیا ہے کہ یا تو جو اہل کتاب ہے یا تو وہ جزیہ دے، یا تو اسلام قبول کرے، یا پھر وہ جزیہ دے، نہیں تو پھر لڑے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بعض علماء کہتے ہیں بعض مبصرین کہ نہیں، اس آیت سے مراد آج کا ہی حکم ہے. موجودہ حکم کے اعتبار سے یہ آیت صحیح ہے، یہ منسوخ نہیں ہے. آپ کسی کو بھی دعوت دو، نرم گفتگو ہو. جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ. تم دونوں فرعون کے پاس جا رہے ہو لیکن یاد رکھو نرمی سے بولنا ہے. وہ تمہارے سامنے کتنا بھی سخت ہو. اب اگر کوئی آدمی لوہے سے لوہا ٹکرائے گا تو ٹوٹے گا، تو کوئی نہ کوئی تو ٹوٹے گا. پتھر سے پتھر ٹکرائے گا کوئی نہ کوئی تو ٹوٹے گا، یا تو ادھر ٹوٹے گا یا ادھر ٹوٹے گا. لیکن آپ نرم بن جاؤ، وہ پتھر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نرمی کو وہ قبول کر لے. تو بالکل ایسے ہی آج کے سبق میں کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي، مگر جو طریقہ تمہیں اچھا لگتا ہو، سب سے اچھا طریقہ ہو، اس طریقے سے ہمیں بات کرنی ہے مد مقابل سے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن اگر وہ مد مقابل وہ آدمی جھگڑے پر آ جائے، بے انصافی پر آ جائے، آپ کو تکلیف پہنچانے لگے، تو پھر تم بھی کھڑے ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ چھتے رہو. اگر کوئی ہمیں مارنے دھاڑنے پر آ گیا، ہم اس سے بات کر رہے تھے اور وہ ہمارے مارنے دھاڑنے پر آ گیا، تو ایسا نہیں کہ جب گردن جھکا کر اس سے چھتے رہو، پھر آپ بھی مقابلہ کرو. یہ صرف بات اس کی ہے کہ اگر گفتگو ہو رہی ہے اور آپ اسے سمجھا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بے انصاف ہو گیا، ظالم ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے ساتھ مقابلہ کرو جس طریقے سے ہو سکتا ہے، جس طریقے سے تمہیں اچھا لگتا ہے. اپنی جان کو بچاؤ، نہیں تو مار دے گا تمہیں. وہ جان بچانا فرض ہے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو بے انصاف ہے ان میں سے. صحیح بخاری میں ہے کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور ترجمہ عربی زبان میں کرتے تھے تورات کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم انہیں سچا کہو نہ تم انہیں جھوٹا کہو، نہ تم انہیں سچا کہو نہ تم انہیں جھوٹا کہو. تو اس سے پتہ چلا اگر غیر مذہب والا ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے اور اپنے مذہب کی تعریف کر رہا ہے، کچھ بھی بات بیان کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم نہ ہاں کہیں گے نہ کہیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہو اور تم نے ہاں کہہ دیا تو تم اس کے ساتھ مل گئے، اور ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو اور تم نے نہ کر دی تو تم بھی پکڑے جاؤ گے. تو ہمارے نبی نے دیکھو ہماری شریعت کا کیا پیغام ہے، یہ بات سمجھنی ہے. آپ کو نہ جانے کہاں جانا پڑ جائے، کس سے آپ کا پلہ پڑ جائے. تو اگر کوئی غیر مذہب والا ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور اپنے مذہب کی کوئی بات بیان کر رہا ہے، تورات کی بیان کر رہا ہے، انجیل کی بیان کر رہا ہے، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے اور وہ ہمارے مسلک کا آدمی نہیں ہے، تو پھر اس کی بات کو نہ ہاں کہو نہ ہاں. اگر تمہیں پکی جانکاری ہے اس بارے میں تو پھر کہہ سکتے ہو، لیکن نہیں تو
اس کے علاوہ نہ ہاں کہو نہ کہو. فرمایا نہ تم انہیں سچا کہو نہ جھوٹا، بلکہ تم آمنا بالذی سے آخر آیت تک پڑھ دیا کرو. مسند احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جنازے بولتے ہیں؟ کیا کہا اس یہودی نے؟ یہ جنازے جو پڑے ہوئے ہیں یہ کیا بولتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ بھائی اللہ جانتے ہیں، میں کیا جانتا ہوں. تو اس یہودی نے کہا کہ میں جانتا ہوں یقیناً یہ جنازے بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل کتاب ہے، یہ اہل کتاب ہے، اس کی بات کو نہ ہاں کہنا ہے نہ کہنا ہے. کیونکہ اس نے کہا یقیناً یہ بولتے ہیں، تو پھر یہ اہل کتاب ہے، یہودی ہے، اس لیے اس کی بات کو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ بس خاموشی اختیار کر لے. فرمایا تم ان سے دریافت کرتے پھرو. ہمارے نبی نے کیا کہا اس سے؟ بھئی تم پوچھ لو جنازوں سے، ہمیں کیا ضرورت جنازوں پوچھنے کی، تو ان سے بات کر لے جا کر کے جب وہ بولتے ہیں. ہمیں اس بارے میں نہیں پتا کہ بھئی بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں تو بات کر لے ان سے جا کر کے. صحیح جواب دیا، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے جنازوں سے بات کرنے کی. صحیح بخاری میں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں قریش کی ایک جماعت کے سامنے فرمایا دیکھو ان تمام اہل کتاب میں اور ان کی باتیں بیان کرنے والوں میں سب سے اچھے اور سچے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ ایمان لے آئے تھے، یہ صحابی اہل کتاب تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا مدینہ منورہ میں؟ دیکھو تم سب میں سب سے اچھے اور سب سے سچے صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن باوجود اس کے بھی ان کی باتوں سے بھی ہم کبھی کبھی جھوٹ پاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمدن جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جن کتابوں سے انہوں نے ان واقعات کو ان باتوں کو سنا ہے ان کتابوں میں رد و بدل ہے، اس لیے تم ان کی باتوں کو نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. فرمایا یہ خود گیلی سوکھی باتوں کو بیان کرتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، ان میں خود سچ جھوٹ صحیح غلط بھرا پڑا ہے، ان میں مضبوطی ذی علم حافظوں کی جماعت تھی ہی نہیں. یعنی ایسے لوگ اہل کتاب میں ہوئے ہی نہیں جو اپنی کتاب کو حفظ سے ہی یاد کر رکھی ہو. کوئی اہل کتاب میں نہیں گزرا ہے سوائے پیغمبروں کے، کہ جن کے پیغمبروں کے تو وہ کتابیں یاد تھی پکی، لیکن اس کے علاوہ کسی امتی کو کتابیں یاد نہیں تھی. الحمدللہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ قرآن ہمارے نبی کے بھی حفظ یاد تھی اور ناظرہ بھی، اور صحابہ کے بھی یاد تھی، اور اس کے علاوہ امتوں کو بھی الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں. قرآن کا معجزہ انشاءاللہ آگے آیت آئے گی اس بارے میں کہ قرآن کا کیا معجزہ ہے. بہرحال ہمیں تو صرف یہ بات سمجھانی ہے کہ جب تمہارے سے کوئی اہل کتاب مناظرہ کرے، مباحثہ کرے، تو تمہاری گفتگو کیا ہو، تمہاری چال کیا ہو، تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، قرآن اس چیز کو سمجھانا چاہتا ہے. فرمایا انزل وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف، یعنی اس سے یہ کہو کہ دیکھو جو قرآن ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، ہمارے نبی پر اتری ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. وہ انزل الیکم، اور تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ توریت انجیل، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، ہمارا معبود تمہارا معبود واحد ایک ہے، اس سے کہو. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حکم پر چلتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے فرما بردار ہے.
حکم پر چلتے ہیں. اس سے مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تم کسی سے دین کی دعوت دے رہے ہو، تبلیغ کی دعوت دے رہے ہو، اللہ کی طرف بلا رہے ہو، تو ایسی صورت میں تمہارا فرما بردار ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ تم گناہ کرتے پھر رہے ہو اور تم نافرمانی کرتے پھر رہے ہو، نہ نمازیں پڑھتے ہو، نہ روزے رکھتے ہو، اور دوسرے کہہ رہے ہو آ جاؤ جی ہمارے مذہب میں. اس سے کیا اثر پڑے گا؟ بھئی تو خود تو مسلمان نہیں ہے اور ہمیں مسلمان ہونے کی دعوت دے رہا ہے. تو پہلے خود اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے، اس کے بعد دوسروں کو دعوت دے، یہ سب سے اچھا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ایسے ہی ہم نے اتارا تیری طرف کتاب کو. اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری طرف جو کتاب کو ہم نے اتارا ہے، اس کتاب کو بعض وہ ہیں جو مانتے ہیں، ماننے والے ہیں. یعنی قرآن کریم جب اترا ہے تو اہل کتاب میں سے بھی بہت سارے ایمان لائے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے جو ایمان لائے ہیں. اور مشرکین عرب میں سے بھی، مکے کے جو لوگ تھے، مشرک تھے، کافر تھے، وہ بھی ایمان لائے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے نبی، ہم نے جو تیری طرف کتاب کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں سے بھی اس کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ ایمان لائے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان میں سے بھی، کن میں سے؟ مکے کے لوگوں میں سے بھی، عرب اور مشرکین. کیوں بولے تو یہ جو اہل کتاب تھے یہ تو علم والے لوگ تھے، اور یہ جو کافر اور مشرک تھے مکے کے، یہ ان پڑھ ضدی لوگ تھے. یہ اوٹ پٹانگ بات کرتے تھے، یہ بات کرنے کوئی انداز ہی نہیں تھا. ان کی بات یہ تھی کہ مار دھارنا، پٹائی کرنا، اور اہل کتاب زبان سے لڑتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اہل کتاب میں سے بھی اس کتاب کو مانتے ہیں اور مانیں گے. آج بھی بہت سارے یہودی مسلمان ہو رہے ہیں قرآن کو پڑھ پڑھ کر کے، اور بہت سارے کافر اور مشرک بھی قرآن کو پڑھ کر کے ایمان لا رہے ہیں. تو اس وقت بھی یہی حال تھا، آج بھی یہی حال ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب تک قرآن ہوتا چلا جائے گا، تلاوت کریں گے لوگ تو اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اللہ کہہ رہے ہیں إِلَّا الْكَافِرُونَ، جو ضدی، جس کے اندر بہت ضد ہے، جانتا سب کچھ ہے لیکن اندر ضد آ گئی، نہیں ماننا ہے، وہ نہیں مانے گا اس کو. وہ اس کا انکار کرتا ہے قرآن کا. قرآن کا انکار کون کرتا ہے؟ جو ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، معاند ہے، دشمن ہے، وہی اس کا انکار کرے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی اس قرآن کا انکار نہیں کرتا ہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر کافر لوگ. کافر جو لوگ ہیں وہی اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو دین کی دعوت، دین کا پیغام صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.